کس کا امام کہاں آیا؟ جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا ملا کے گھر میں پیدا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا، جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم اللہ کے اللہ عطا کرے گا۔ فرق بتا دوں، جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکے گا، مگر جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ آغوش محمد میں قرآن پڑھے گا۔ دیکھو، یا تو یہ بتاؤ کہ میں اسی بستی میں آیا ہوں، یا تو کچھ معاملہ ضرور ہے۔ کوئی بغض علی کا جراثیم والا ملا تو اس بستی سے نہیں گزرا، تو پھر علی کا نعرہ لگانے میں شرما کیوں رہے ہو جوانوں؟ علی حسنین کے فادر، ہم سب کے مولا، سب مل کے بولا نعرہ حیدری، سید پر محمد والے محمد۔ ایک بڑا خطرناک جملہ دینے جا رہا ہوں، سیدو اگر نہیں برداشت کر سکے تو شاید میں آج کے بعد کہیں نہیں پڑھوں گا۔ جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو علم اللہ عطا کرے گا۔ ملا کا بنایا ہوا امام 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں کر سکتا، اللہ کا بھیجا ہوا امام گود میں قرآن سناتے ہوئے آئے گا۔ جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت بھی ملا جیسی ہوگی، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت اللہ جیسی ہوگی۔ جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ سانپ کے کاٹنے سے ڈر جائے گا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ کلہ اجگر چیر ڈالے گا۔ ہائے ہائے ہائے، پوری توجہ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکثریت کو جہنم میں پھینکے گا، کبھی اکثریت پر غرور مت کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، تعداد میں زیادہ ہو تو غرور مت کرنا، حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کربلا میں بھی کم تھے آج بھی کم ہیں۔ تم سر کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے، ہم سر کٹاتے کٹاتے نہیں تھکیں گے، اس لیے کہ کربلا میں حسین نے تاریخ کا مزاج بدل دیا۔ کربلا سے پہلے جو سر کاٹتا تھا وہ جیت جاتا تھا، جو سر کٹاتا تھا وہ ہار جاتا تھا۔ حسین نے کہا قیامت تک سر کاٹنے والا ہارے گا، سر کٹانے والا جیتے گا۔ نعرہ حیدری، تاریخ کا مزاج بدل دیا حسین نے۔ اللہ کہہ رہا آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ بھائی یہ کیسی بات ہے؟ آنکھ ہو ٹھیک دیکھ رہی ہو اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے، کان ہو صحیح سن رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں سنتے، تو پتہ یہ چلا کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، دیکھنے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو۔ نہیں پہنچے آپ؟ فقط سننا کافی نہیں ہے، سننے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو۔ اور اللہ قیامت میں
سوال بھی انہی تینہی چیزوں سے کرے گا. پڑھو جا کر سورہ بنی اسرائیل. اللہ کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہا قیامت کے دن ہم آنکھوں سے پوچھیں گے. قیامت کے دن میرے طرف جوانوں میری طرف، قیامت کے دن ہم کانوں سے پوچھیں گے. قیامت کے دن ہم دل سے سوال کریں گے. تو آنکھ کو تیار رکھو، آنکھوں سے پوچھا جائے گا. کانوں کو تیار رکھو، کانوں سے پوچھا جائے گا. دل کو تیار رکھو، دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے. ہائے 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 توجہ. اب اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن کے دربار میں آنا پڑے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ قیامت میں کہہ رہا آنکھوں سے پوچھا جائے گا. اللہ آنکھوں سے کیا سوال کرے گا؟ 2-3 روایتیں ہدیہ کر رہا ہوں جسے سید علی حمدانی رحمت اللہ نے مودت و قربہ میں لکھا اور شیخ سلیمان حنفی رحمت اللہ نے ینابی المودت میں لکھا. توجہ کیجئے گا. اور ارجح المطالب میں حضرت عبید اللہ امرتسری نے جس حدیث کو نقل کیا کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم آنکھوں سے پوچھیں گے. میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سوال تو کانوں سے بھی ہوگا. میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ. سوال تو دل سے بھی ہوگا. میرے نبی نے کہا حب علی عبادہ. صلوات پڑھیے بابا دے بلند محمد و آل محمد پاک. آنکھوں سے پوچھا جائے گا دیکھا یا نہیں. کان سے پوچھا جائے گا سنا یا نہیں. سوال تو دل سے بھی ہوگا نا. میرے نبی نے کہا حب علی عبادہ. علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. توجہ. علی کی دل میں محبت رکھنا ثواب نہیں عبادت ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. بھائی اعتراض ہے نا. آپ پڑھیے جا کر. بہت اعتراض کرنے والوں نے معترضین نے اعتراض کیا کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ کے لیے اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ثواب نہیں. ہائے ہائے ہائے. علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت. تو عبادت کیوں کہا؟ بھائی ایک بات بتاؤ. میں منبر پر بیٹھ کر اگر میں یہاں قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، رجال پڑھوں، منطق پڑھوں، فقہ پڑھوں، کمال نہیں ہے مولوی جو ٹھہرا. کمال اس نوجوان کا ہے جو مولوی ہے نہیں مگر قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، رجال بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے. نہیں پہنچے آپ. بھائی اللہ کون ہے؟ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے. کمال نہیں ہے خدا جو ٹھہرا. کمال اس بندے کا ہے جو خدا تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. نعرہ حیدری. کمال کمال اس بندے کا ہے. ٹھوکر مارا تو مردے کو جلا دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم ان قریب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو، بھیڑ کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو دیکھو ایک تصور ہے اسلام کا. کیا تصور ہے؟ جہنم میں پھینکے گا اللہ. کب پھینکے گا؟ آخرت میں نا. تو ایک تصور ہے اسلام کا جیو آخرت کے لیے. ایک تصور ہے دنیا کا جیو صرف اس دنیا کے لیے. توجہ. تو بھائی سارا ادب، سارا سائنس، سارا فلسفہ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دماغیں اس بات پر اصرار کیے ہوئے ہیں کہ جیو دنیا کے لیے اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. فرق کیا ہے؟ دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے. آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ جنت ہے. جب تک دل میں یقین آخرت نہ
ہو، خوف خدا نہ ہو، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن نتیجہ ہے عقیدہ آخرت کا، نہیں پہنچے۔ جب یہ سمجھ لوگے کہ اسی دنیا میں جینا ہے، مر جانا ہے، تو بھائی جب حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن نے دہرا دیا۔ قرآن کہہ رہا قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ منکر، یہ مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے، ہلاکت ہے۔ دوسری آیت سننا قرآن کی، بڑے دھیان سے سننا جوانو۔ اللہ کہہ رہا ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ یہ منکر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے۔ تیسری آیت اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو، کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا، توجہ، کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا۔ تو بھائی ایک تصور ہے دنیا کا، جیو دنیا کے لیے، ایک تصور ہے قرآن کا، جیو آخرت کے لیے۔ جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا کائنات میں۔ اچھا آج یہ دنیا کی بڑی بڑی ظالم طاقتیں یہ امن کی بات کرتی ہیں، جو بم پہ بم برسا رہے ہیں مظلوموں پر، وہ امن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوغلا پن دیکھو، سگریٹ کی فیکٹریاں خود چلا رہے ہیں اور ڈبے پر لکھ دیتے ہیں اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ۔ توجہ، تو بھائی یہ تخریب کار معاشرہ، یہ بد امنی کا شکار معاشرہ، اب اس معاشرے کو حل کرنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے ہمیں دیا۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے، لا زوال بادشاہ قدوس ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایسا رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو وہ منحوس کہاں مر گئے جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا پوری کائنات کا مسلمان ایک طرف، میرا محمد ایک طرف۔ بھائی تم قرآن سننے والے، میرا نبی قرآن سنانے والا، تم پاک ہونے والے، میرا نبی پاک کرنے والا، تم کتاب لینے والے، نبی کتاب دینے والا، تم علم لینے والے، وہ علم دینے والا، نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا۔ نعرہ حیدری، نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا۔ دیکھو افسوس یہی ہے نا، جن منحوسوں نے کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں نہیں دیکھا، وہ خبیث کہہ رہا محمد ہم جیسے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، وہ کہہ رہا نبی ہم جیسے۔ کوئی مقابلہ نہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ وہ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے جب اعلان رسالت کیا نا تو مکے کے مشرکوں کو، بت پرستوں کو جمع کر کے کہا، شراب پینے والوں سے کہا شراب حرام،
سود خوروں سے کہا سود حرام، جوا کھیلنے والوں سے کہا جوا حرام، زنا کرنے والوں سے کہا زنا حرام، بتوں کی پرستش کرنے والوں سے کہا بت کی پوجا حرام، اور سارا مجمع خاموش ہے۔ میرا نبی کہہ رہا یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، اور مکے میں کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بڑھ کر کہے مسلمانوں کے رسول آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سننا سیدو، سارا مکہ خاموش ہے تو سارے مکے کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مکے کے کافر جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، محمد کے باپ داداؤں کا خدا۔ منکر حق ابو جہل کے مرید خار کو بھی گلاب کہنے لگے۔ منکر حق ابو جہل کے مرید خار کو بھی گلاب کہنے لگے۔ ارے دور حاضر میں بے ادب کو میاں لوگ عزت معاف کہنے لگے۔ نعرہ حیدری، سلمان پر محمد والے۔ اچھا جوانوں یہ بتاؤ میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا؟ کچھ سبجیکٹ سخت تو نہیں ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ یا بولو تو ٹریک چینج کر دوں؟ کیا چاہتے ہو جوانوں بتاؤ، پڑھوں یا چھوڑوں؟ ہاں اگر پڑھنا چاہتے ہو تو زندوں کی طرح سنا۔ سبحان اللہ ادھر کے باپ کو تعظیم کہتے ہیں، وہ لوگ ادھر کے باپ کو، جن لوگوں کو اپنے باپ کا دیکھو میں کہتا ہوں جوانوں یا تو مجھے چھیڑا مت کرو، اگر چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ توجہ، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا۔ ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے، اور کافر ابو طالب کو وہی کہتا ہے جس کا ننیال تو معلوم ہے۔ ددیا بات آ گئی ہے تو چلو عظمت مصطفیٰ بھی واضح کرتا ہوا چلو۔ جوانوں میری گاڑی تو ابھی پک اپ میں آ رہی ہے، مجھے جب لگانا تم بیدار ہو گئے ہو میں مجلس شروع کر دوں گا۔ نعرہ حیدری! اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، میری طرف جوانوں میری طرف، ملا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، جس کے پاس ایمان ہے، جو بے ایمان ہے وہ نہیں، جس کے پاس ایمان ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو خبردار
اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. خبردار میرے محمد سے ایک قدم آگے مت بڑھنا. اب تم ہی بتاؤ سیدو، میں اللہ کی مانوں یا 2 ٹکے کے ملا کی مانوں؟ اللہ کہہ رہا خبردار میرے محمد سے ایک قدم آگے مت بڑھنا. اور ملا کہہ رہا ہے امتی نماز پڑھا رہا تھا، نبی پیچھے پڑھ رہا تھا. نعرہ حیدری. کس کی بات مانوں؟ سب مل کر کس کی بات مانوں؟ لا تقدموا بین یدہ اللہ ورسولہ. یہ ملا کا بیان نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے. اللہ کہہ رہا خبردار میرے محمد سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. اور دیکھو خبردار میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو. اللہ کہہ رہا خبردار میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو. منحوس ملا کہہ رہا ہمارے بڑے بھیا تھے اور منحوسوں کو اب تک رشتوں کی تمیز بھی نہیں آئی ہے. کہو جا کر منحوسوں سے کہ بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، اماں جان نہیں ہوتی. نعرہ حیدری. تھک رہے ہو تم. خبردار لا تجہروا لہ بالقول. میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کجہر بعضکم لبعض. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ہائے ہائے ہائے، اگر تم نے میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا. اب سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. اگر میرے محمد سے ایک قدم آگے بڑھ گئے، اگر میرے محمد کو ویسے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر میرے محمد کی ذرہ برابر بھی توہین کی تو کیا کرے گا اللہ پتا ہے. اللہ کہہ رہا ان تحبط اعمالکم. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. سارے اعمال اللہ ضبط کر لے گا. نہیں پہنچے آپ؟ سیدوں 2 جملے ہیں، ایک لفظ ہے ضبط، ایک لفظ ہے ضبط. فرق کیا ہے؟ پولیس نے اسلحوں کا مال پکڑا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، یہ ہے ضبط. پولیس نے ڈرگز کا مال پکڑا، جلا دیا، یہ ہے ضبط. توجہ. اللہ کہہ رہا اگر میرے محمد کو اپنے جیسا کہا تو تمہاری عبادتوں کو جلا دوں گا. اچھا بھائی، عبادت ہوتی ہے قربتاً اللہ. نہیں پہنچے آپ؟ یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ کو، راضی کرنا ہے محمد کو. روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. حج میں جانا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو. زکوٰۃ دینا ہے اللہ کی راہ میں، راضی کرنا ہے محمد کو. تو سارے سجدے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت یہ سب قبول تب ہوں گے جب محمد راضی ہوں. میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، مدینے کا رخ کیا. یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں.
جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ تو پورے سنبھل کے مفتیوں کو پیغام دے دو میرا، آج کے بعد جسے بھی تمہارا دل چاہے رضی اللہ کہنا، مگر تاریخ میں یہ بھی دیکھنا اس سے فاطمہ راضی تھی یا نہ۔ نعرہ حیدری دیکھنا پڑے گا، تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے سیدہ راضی تھی کہ نہیں۔ بغیر وسیلوں کے، بغیر ان کو راضی کیے ہوئے اللہ کو راضی کرے گا۔ ہم نے یا علی مدد کہا کہ اللہ سے مدد مانگی ہے۔ بڑا اچھا جملہ ہے کسی خطیب کا کہ ملا مسجد میں چلاتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو، اور تعمیر مسجد کا چندہ محلے والوں سے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے نعرہ حیدری۔ بھائی اللہ کیا گھر بنا رہا ہے تو اللہ سے ہی کہو اللہ اینٹا ٹپکا دے، ماربل ٹپکا دے، سیمنٹ بھیج دے، اسی کا گھر بن رہا ہے نا بھائی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ محلے والوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے بغیر بندوں سے کلام تک نہیں کیا۔ اچھا اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنا ہے جوانوں بتاؤ؟ ایک ہے نا، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک ہے نا اللہ۔ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کٹم اللہ نے یا رسول اللہ نے؟ کہاں بتایا؟ کوئی پوچھے تو قرآن کی آیت دکھا دینا۔ اللہ کہہ رہا قل ہو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مالک تو خود ڈائریکٹ آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر تماچا مارنا ہے۔ اللہ مولویوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اس آیت میں، اس سورے میں، سورہ اخلاص میں، قسم خدا کی یہ سورہ اخلاص نہیں بلکہ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ سورہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اس آیت میں اپنی توحید کا گواہ اپنے رسول کو بنا رہا ہے۔ میرے محمد تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تو بھائی محمد کون؟ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ سنو ایک شاید نئی بات کہوں گا میں، میری طرف جوانوں، اور بس 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ربط مصائب دے دوں گا میری طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، یاد رکھنا، ایک بولتا ہوا گواہ ہے، ایک خاموش گواہ ہے۔ میری طرف جوانوں، بولتا ہوا گواہ میرا نبی ہے، خاموش گواہ قرآن کریم ہے۔ تو بھائی جس طرح اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ میرا نبی مصطفیٰ، تو میرے نبی کی رسالت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، قل تو ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک تو میں اللہ خود گواہ ہوں تیری رسالت کا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے۔ ملا سے پوچھو کس کے سینے میں قرآن کا علم تھا؟ اس کے سینے میں جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا،
ماشاء اللہ. پوری توجہ عزیزان گرامی، بڑا خوبصورت نتیجہ آنے والا ہے، اسی لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے تیری رسالت کے دو گواہ ہیں. ایک تو اللہ خود گواہ ہے، دوسرا اور آسان کر دوں، دوسرا وہ علی گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے. توجہ، پورے کتاب کا علم ہے. اچھا، اب وہ ملا ہی کیا جو عظمت علی ہضم کر جائے؟ خطرناک چہرے والے ملا کا ڈائجسٹو سسٹم علی کے ہی ذکر سے تو خراب ہوتا ہے. ارے بغض علی میں جب شجرہ خراب ہو سکتا ہے، نسلی سسٹم خراب ہو سکتا ہے، تو ڈائجسٹو سسٹم ہضم خراب نہیں ہوگا. اب ملا کہنے لگا کہ بھئی رسالت کے گواہ تو ہم بھی ہیں. اچھا، تو بھی ہے؟ ہاں ہم بھی گواہ ہیں. میں نے کہا تو کیسے گواہ ہے؟ کہا ہم بھی نمازوں میں گواہی دیتے ہیں اشہدو انا محمدن عبدہ ورسولہ. تو گواہ تو ہم سب ہیں، ساری امت، سارے مسلمان. اگر سب گواہ ہیں تو اللہ کسی ایک کے لیے قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے؟ ملا کا تو حال یہ ہے کہ سر پھاڑ کے مر جائے گا، مگر الف لام میم کی تفسیر تو چھوڑ، ترجمہ نہیں بتا سکتا. تو بھائی علی کی گواہی اور امتی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ ہم جو رسالت کے گواہ ہیں، ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ. توجہ، اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. میں ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آخری آدمی تک پہنچا دوں مضمون. فرق کیا ہے؟ ہم سب اعلان رسالت کے گواہ ہیں. کیوں؟ جب میرے نبی نے کوہ فاران میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ہم نے اس اعلان کو سن کر 1400 برس سے ہم تصدیق کر رہے ہیں. تو ہم سب کے سب ہیں اعلان رسالت کے گواہ، اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. وجہ یہ ہے کہ عطائے رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب محمد کو رسالت مل رہی تھی. تو اس وقت کون موجود تھا؟ اب بات سمجھ میں آئی. میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ بَعْدَ. نعرہ حیدری. ہے انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ، ہے انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ. یہ اپنا نبض بیچ چکے ہیں خدا کے ہاتھ. خیبر اکھاڑنے لگے مشکل کشا کے ہاتھ. نعرہ حیدری، صلوات پر محمد والے محمد. اپنی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ حبیبہ کرے. نعرہ حیدری.